اخلاق کی بھی کسوٹی ہوتی ہے، موقع پہ چیک کی ہوتی ہے، ہر وقت نہیں نظر آتا. اب یہاں ہم بیٹھے ہوئے نا، سب اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے، سب کے اخلاق اچھے ہیں، یہاں نہیں چیک ہونا اخلاق کیا ہیں. اخلاق جو ہیں اپنے اپنے موقع پہ چیک ہوتے ہیں. کسی دکاندار کے اخلاق، کیونکہ دکاندار ہونا، شادی میں دکان ہے، تو دکاندار کے اخلاق چیک کرنے ہوں تو وہ مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے. جس وقت آپ کسی دکاندار کے پاس چیز لینے جائیں اور اس سے سامان خرید لیں، اس کو پیمنٹ کریں، وہ آپ کو چیز دے دے گا، بڑے اچھے طریقے سے آپ کو ملے گا. آئیے بیٹھیے، چائے بھی ہو سکتا ہے پوچھ لے. اور جن کے نفے موٹے ہوتے ہیں وہ جناب جی باجی کے لیے جوس لے کر آؤ، اور جناب چاٹ لے کر آؤ، اور یہ کر کے اور وہ کر کے آؤ، بڑا کچھ چلتا ہے. اچھا، باجی سے ایک بات اور یاد آ گئی. ہماری دکان میں جو سیلس مین ہے نا، اور بھی بات، خالی میری اپنی دکان کی بات نہیں، اوور آل پوری مارکیٹ کی یہ بات ہے. ہماری دکان کے جو سیلس مین ہے، جب لڑکیاں عورتیں جب چیزیں خریدنے آتی ہیں نا، بڑے خوش ہوتے ہیں. انہیں عقل بھی پوری نہیں ہوتی، سمجھ بھی پوری نہیں ہوتی، خود کمائی بھی نہیں ہوتی، کمائی بھی شوہر کی، باپ کی، بھائی کی ہوتی ہے، وہ چیزیں مہنگی خرید کے جاتی ہیں. اور جب مرد حضرات آتے ہیں تو یہ ریٹ کم بتاتے ہیں، صحیح بتاتے ہیں. اچھا، عورتوں کو صحیح، میں نے کئی دفعہ کوشش کی بھئی عورتوں کو بھی صحیح بتاؤ. پتہ کیا ہوتا ہے ان کو صحیح بتاؤ، 100 روپے کی چیز تھی 110 بتا دیے، 70 لینے. وہ کہتے ہیں ان کو 150 بتائیں گے تو بات میں نہیں ہے، ان کو صحیح بتا ہی نہیں سکتے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو یہاں سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ بھئی گھر کی ضروریات خود پوری کر دیا کریں. جیب آپ ہی کی، پیسہ آپ ہی کی جیب سے جا رہا ہے تو وہ پھر غلط اور ضائع ہوتا ہے، تو خود اس میں فکر کریں. اچھا خیر، یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی. ہاں جی، دکاندار کے اخلاق کیسے چیک ہوں گے؟ جب آپ چیز خریدنے جا رہے ہیں، وہ آپ کو بٹھا رہے ہیں، چیز دے رہے ہیں، چائے بھی پلا رہا ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ دکانداری ہے. یہاں اس کو نفس کو کچھ مل رہا ہے، اس کی وہ اس وقت جو تکلیف اٹھا رہا ہے نا، خدمت کر رہا ہے، وہ اس بڑے نفع کے لیے کر رہے ہیں کہ میں چیز بیچوں گا، مجھے پیسے ملتے ہیں. اس کے اخلاق چیک کر رہے ہیں کہ اگلے دن واپس لے جائے چیز. جی میں کل لے گیا تھا، یا میرا بھائی بیوی فلاں لے گیا تھا، اب یہ مجھے واپس کرنا ہے، اب دیکھیں کیا ہوگا، اور چاہیے میں مجھے پیسے. تو ہر چیز کا موقع ہوتا ہے. اور ہم کیسے ہیں اللہ کے ہاں، وہ کیسے پتہ لگے گا کہ ہماری بیویاں جو شادی شدہ لوگ ہیں، ان کی بیویاں ان کی غیر موجودگی میں، ان کے بغیر کسی پریشر کے، دل کی آواز کے ساتھ ان کی پکار ہو، میرا خاوند تو بہت ہی اچھا ہے، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں. یہاں سے چیک ہوگا. ابو جی ایک لطیفہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ ساری قوم جمع ہو جائے. قوم جمع ہو گئی، بڑے میدان میں آ گئے جو بھی علاقے کے لوگ تھے. اس نے کہا بھائی جو لوگ بیوی سے نہیں ڈرتے وہ ادھر کھڑے ہو جائیں، اور جو ڈرتے ہیں وہ ادھر چلے جائیں. وہ ساری قوم ادھر چلی گئی، ادھر اکیلا کھڑا رہ گیا. اور بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ ایک تو نوجوان مرد ہے ہمارے پوری قوم کے اندر. اس نے کہا تم واقعی اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے؟ کہتے جان کے مان پاؤں تو عرض کروں، بیوی کا حکم یہ تھا جہاں سارے جائیں وہاں نہیں جانا. تو بیوی کو پریشرائز کر کے نہیں، بیوی کے دل سے یہ آواز نکلے. جب ہمارے نفس پر چوٹ پڑ رہی ہو، ہماری کوئی تکلیف ہمیں پہنچ رہی ہو، مال کو نقصان پہنچ رہا ہو، اس وقت ہماری زبان کے اندر کیا ہے، اس وقت کے ماحول میں کیا ہے. اپنی تنہائی کے، اپنے غصے کے ان لمحات کو یاد کریں کہ جب زبان سے گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں. ویسے تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اخلاق وہاں سے چیک ہوتے ہیں. ایسے یہاں اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں نہیں اخلاق چیک ہو سکتے. جب آپ کے نفس کے اوپر کوئی چوٹ پڑ رہی ہو، کوئی نقصان ہو رہا ہو کسی قسم کا، جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا، کہیں کوئی نقصان ہو رہا ہو، کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کو پتہ لگے گا کہ اندر اخلاق کتنے ہیں. ایسے نہیں پتہ لگے گا.